اسموتھ مسلس، نئے کنیکٹو ٹیشوز اور نئی نروس جو ہیں وہ وہاں پر کریٹ ہوں گی، تو اس سے آپ کا نفس جو ہے وہ دن بدن ریپیئر ہونا شروع ہو جائے گا۔ میں نے ہمارے جو ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہیں، یہ ان کا ایک اور تعارف بھی ہے، یہ اصل میں فزیولوجسٹ بھی ہیں اور اس کے علاوہ یہ فارماکولوجسٹ بھی ہیں، تو ان کی ہم ایکسپرٹیز کو اکثر اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں اور ڈسکشن کرتے رہتے ہیں۔ تو میں نے اور ڈاکٹر سلیمان شاہ صاحب نے کچھ ایسے طریقے بھی دریافت کیے ہیں کہ ہم جو آپ کے پلیٹلیٹس ہیں ان کی تعداد کو ڈبل کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو پی آر پی ہم بناتے ہیں وہ ایک عام ڈاکٹر کے پی آر پی سے ڈبل پاور رکھتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم اس کے پلیٹلیٹس کو خاص ادویات کے ذریعے، اور پریشان نہ ہوں، وہ ادویات بہت مہنگی بھی نہیں ہیں، دوائی بھی نہیں ہے، ہاں جی، خوراک کا ہی حصہ ہے، تو وہ ایسی خوراکیں بتاتے ہیں جو ہم تقریباً کوشش کرتے ہیں کہ 15-20 دن پہلے ہی وہ آپ کو سٹارٹ کر دیں، اور پھر آپ کے جو ہے اسٹیم سیل بھی زیادہ نکلیں۔ آپ کہیں گے جی اسٹیم سیل کون سی بلا ہے؟ بھئی اسٹیم سیل وہ سیل ہیں جو کہ ہماری مکس سے نکلتے ہیں، اور ان میں خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی سیل میں کنورٹ ہو سکتے ہیں۔ وہ اسٹیم سیل اگر دماغ میں جائے گا تو نرو سیل بن جائے گا، ہڈی میں جائے گا تو بون کا سیل بن جائے گا، ویسل میں جائے گا تو ویسلز کا سیل بن جائے گا۔ تو اسٹیم سیلز کی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں، اور سیکنڈلی ہم پلیٹلیٹس کی تعداد میں بھی اضافہ کرنے کے بعد پی آر پی کا سسٹم اپلائی کرتے ہیں، تو جس سے ہمیں بہت بہترین رزلٹس جو ہیں نا وہ ملتے ہیں۔ اللہ کا بہت احسان ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جیسے نے بتایا کہ 6 ہفتے کے بعد اس کے رزلٹ جو ہیں وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس دوران پمپ کا استعمال جو ہے وہ ہم جاری رکھتے ہیں۔ ابھی میں سلمان شاہ صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ جو پی آر پی کا تجربہ ہے وہ کیا کہتا ہے کہ کیا اس سے نفس میں بھی بڑھوتری یعنی گروتھ ہو سکتی ہے؟ یہ متھ ہے کہ یہ ریئلٹی ہے؟ یہ ان کی کیا اوپینین ہے؟ جی، نفس کی جو لمبائی ہے اور موٹائی ہے، اکثر جیسے کہتے ہیں کہ آپ سے اکثر بات ہوتی ہے نا سر، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ہر مرد کا خواب رہا ہے کہ اس کی نفس کی لمبائی سب سے زیادہ ہو۔ میں تھوڑی سی ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ نفس کی جو لمبائی ہے یہ انسان کا اتنا پرانا خواب ہے کہ پرانے زمانے کی اگر فوٹوگرافس دیکھیں غاروں کی تو جو ملی ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ نفس کی جو لمبائی ہے وہ انسان نے زیادہ شو کی ہے۔ اس کے بعد والے غاروں کو جب دیکھا تو نفس کی تعداد اور لمبائی اور بڑھ گئی اور بندہ چھوٹا ہو گیا، اور پھر غار جو اس کے بعد والی زندگی کے دیکھے تو اس میں دیکھا بندے بالکل بونے بونے ہو گئے اور نفس ان کے بہت بہت لمبے ہو گئے۔ اور آج بھی ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ برج خلیفہ بنا رہے ہیں، کئی لوگ یہاں پر آفل ٹاور بنا رہے ہیں، اور بڑے سے لمبی جو ہے نا وہ عمارتیں بناتی ہیں۔ تو یہ اصل میں انسان اپنے نفس کی جو لمبائی کو اضافے کی جو انکانشیس غیر شعوری خواہش ہے اس کو دیکھیں انسان کس طریقے سے پورا کرتا ہے۔ میں نے جیسے یہ بات بیچ میں کہی ہے تو باقی سلمان شاہ صاحب اپنی بات جاری رکھیں۔ تو یہ جو خواہش ہے اب اس خواہش ناتمام ہی ہے آلموسٹ، کیونکہ اس سے سائز میں بالکل فرق آتا ہے، کیونکہ یہ جو مریض ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کی تو ایریکشن ہوتی نہیں ہے، ایریکشن نہیں ہوتی تو جو ان کا ایکچوئل اوریجنل اپنا سائز ہوتا ہے وہ یہ اچیو نہیں کر پاتے۔ جب ان کی ایریکشن ہونی شروع ہوتی ہے تو ان کا ایک تو اپنا اچیو ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ بات تھیوریٹیکل ہے، پریکٹیکلی ابھی ہم جتنا اس فیلڈ، چونکہ یہ چیز نہیں ہے ابھی، اس میں بہت ساری ہم نے سائنسی طریقے سے ریسرچ کرنی ہے، آگے دیکھنا ہے، پیشنٹ کی فیڈ بیک کو دیکھنا ہے، تو ہمیں آگے جا کے پتہ چلے گا کہ سائز پہ بھی۔ لیکن جو ہمارا ایکسپیرینس ہے ابھی تک، جو ہمارا ایکسپیرینس ہوا ہے، پیشنٹ مطمئن ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں موٹائی میں بھی فرق آیا ہے، اور تھوڑا بہت بقول ان کے تھوڑا بہت کہتے ہیں لمبائی میں بھی فرق آتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں وہ جو لمبائی میں فرق آتا ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کی پہلے جو ایریکشن ہو رہی تھی اس سے ان کی ایریکشن بہتر ہو جاتی ہے، یعنی ان کی جو لمبائی کی کیپیسٹی ہے فل وہ پہلے اچیو نہیں کر رہے ہوتے، اور جب آپ یہ تھیراپی کر لیتے ہیں اور میڈیسن اور وہ ساتھ میں لے لیتے ہیں تو یہ کیپیسٹی وہ اچیو کر لیتے ہیں۔ نہیں، ایک ہمارے پاس بڑی اسٹرانگ ایویڈنس ہے
کہ دیکھیں جو نفس سمجھے کو 6 مہینے سال 2 سال سے جس میں اریکشن اچھی نہیں آ رہی، اس کی خون کی سپلائی کم ہوئی ہے، اس کے جو اندر کے ٹیشوز ہوتے ہیں نا وہ سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں اپوسٹوسس. اب چھوڑیں انگلش کے ورڈ کو، یعنی کہ وہ ہلاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر ان میں پورا خون بھیجیں بھی تو وہ پوری لمبائی گین نہیں کر پاتے، ان میں لچک ختم ہو جاتی ہے. تو جب ہم پی آر پی کرتے ہیں تو نئی ویسلز بنتی ہیں. نئی ویسلز کا مطلب یہ ہے کہ ان میں پوری اریکٹ ہونے کی ان میں لچک ہوتی ہے. تو یقینی طور پہ وہ انسان کو اپنی جوانی والا جو سائز ہے وہ تو اس کو نظر آئے گا. یعنی کہ اور سیکنڈلی ہم نے جو بات بتائی تھی کہ کس طریقے سے جب ہم پی آر پی میں ہم پمپ اپلائی کرتے ہیں تو پمپ جو ہے وہ ایکسٹرا اریکشن کرتا ہے، اور جیسا اریکشن کرتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو ٹیونیکا ایلبوجینیا ہے، جو سخت لیئر ہے، وہ کھنچ کے پتلی ہو جاتی ہے، اور وہاں جو کہ مرمت کا کام ہو رہا ہے تو وہ مرمت ہو جاتی ہے، اور وہ کھنچی ہوئی جو لیئر ہوتی ہے وہاں پر موٹائی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، یعنی کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ سیمنٹ لگ جاتا ہے. سو ایکچولی جو پمپ اور پی آر پی مل کر ایک افیکٹ جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں. اور ابھی بھی یعنی کہ کچھ حد تک ایک تو پینال ایکسٹینڈر ایک چیز ہے جو کھینچ کے رکھتا ہے اور نفس میں اضافہ کرتا ہے سائز میں، اور لیکن کئی ریسرچز آہستہ آہستہ اب سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں کہ کیسے آپ کا جو پمپ ہے یہ بھی اس میں خاصا فائدہ دیتا ہے، اور آپ کے جو نفس میں جو حصے ختم ہوئے ہوتے ہیں، کھڈے پڑے ہوتے ہیں. آپ کو بلیو می، میں نے میرے پیشنٹس ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کا ٹیڑھا میڑھا چبا بنگا ان کا تھا، ان کے کھڈے کھڈے لگے ہوئے تھے، تو انہوں نے 3 مہینے 4 مہینے وہ یوز کیے ہیں تو ان کے کھڈے شڈے بالکل ختم ہو گئے ہیں، ان کا نفس جو ہے نا بالکل سیدھا اور سائز میں ٹھیک ہو گیا ہے. تو سو پی آر پی ہو اور ساتھ اس کے ساتھ پمپ ہو تو ہم یہ چیز کا بہت احتمال ہے کہ جو نفس ہے وہ ایکچولی وہ بڑھ سکتا ہے. تو اس میں یہ سر کہ ایک تو ریکٹائل ڈسفنکشن ہو گیا آپ کا نمردی، کچھ یہ ٹیڑھا پن کے